کیا ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کی پیشگوئی 1300 سال پہلے کر دی گئی تھی؟ ایک ایسی جنگ جس کا ایندھن مشرق کی وہ قوم بنے گی جو دنیا کی سپر پاورز کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دے گی۔ امریکہ کی سخت ترین پابندیاں، اسرائیل کے حملے اور عالمی تنہائی، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ یا پھر اس عظیم منصوبے کا حصہ جس کی آخری منزل امام زمانہ کا ظہور ہے؟ آج ہم غیبت نعمانی کی اس سنسنی خیز روایت کی حقیقت کھولیں گے جس نے آج کے عالمی حالات کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کتاب الغیبہ نعمانی باب 14 اور روایت نمبر 50۔ امام محمد باقر ایک ایسی قوم کا نقشہ کھینچتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دے گی۔ امام فرماتے ہیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قوم مشرق سے حق طلب کرنے کے لیے نکلی مگر اسے حق نہ دیا گیا۔ انہوں نے پھر مطالبہ کیا مگر پھر بھی حق نہ ملا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مشرق کی وہ قوم آج کا ایران ہے۔ ذرا غور کیجئے، دہائیوں سے یہ قوم عالمی استکبار کے سامنے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن امریکہ اور مغرب نے ہمیشہ انکار کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب انہیں حق نہیں ملے گا تو وہ اپنی تلواریں اپنے کندھوں پر رکھ لیں گے۔ آج جب ہم ایران کو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف برسرِ پیکار دیکھتے ہیں تو یہ اسی مسلح آمادگی کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔ لیکن اس داستان کا سب سے حیرت انگیز موڑ ابھی باقی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دشمن ہار مان کر انہیں وہ حق دینے کی پیشکش کرے گا جو وہ پہلے مانگ رہے تھے، لیکن اب یہ قوم اسے ٹھکرا دے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد اب صرف سیاسی اقتدار نہیں بلکہ ایک عالمی انقلاب ہے۔ امام کے الفاظ ہیں، وہ اس حکومت کو تمہارے صاحب یعنی امام زمانہ کے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے۔ امام باقر نے اس قوم کے جذبے کو سند عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے مقتولین شہید ہیں، اور پھر وہ جملہ جو ہر مومن کا دل تڑپا دیتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، اگر میں اس زمانے کو پا لیتا تو اپنی جان صاحب الامر امام مہدی کے لیے وقف کر دیتا۔ امریکہ اور اسرائیل کی یہ جنگ شاید زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ اس مقدس پرچم کی حوالگی کا پیش خیمہ ہے جس کا وعدہ 1400 سال پہلے کیا گیا تھا۔ کیا آپ اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہیں؟